اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و محترم سامعین، سورہ مبارکہ بقرہ دی ایک آیت مجیدہ دا پہلا حصہ میں پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ خالق کائنات ارشاد فرما رہے ہیں شہر الرمضان الذی، رمضان وہ ماہ ہے، رمضان وہ مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، ھدی للناس، وہ قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ پھر خالق فرماتے ہیں وبینات من الھدی، اس میں ہدایت ہی نہیں، ہدایت کی دلائل بھی موجود ہیں۔ پھر خالق فرماتا ہے والفرقان، اور یہی وہ قرآن ہے جو بندے کو تمیز دیتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ میرے محترم سامعین، اس قرآن پاک وچ خالق نے ترے چیزاں دا بیان فرمایا ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الھدی، اور ہدایت کے اس میں دلائل بھی ہیں۔ پھر فرمایا والفرقان، اور یہ حق و باطل کی تمیز بھی ہے۔ خالق فرماندہ فمن شاہد منکم، جو کوئی تم میں سے حاضر ہو اس مہینے میں، جو اپنی زندگی میں اس مہینے کو پالے، یعنی وہ موجود ہو، شاہدہ حاضر ہو، موجود ہو، گواہی دینے والا ہو، جو اس میں زندگی میں پالے کہ میری زندگی میں رمضان آ گیا ہے، منکم تم میں سے، شہرہ اس مہینے کو، فل یا سم ہو، تو پھر اس کا حق ہے کہ وہ روزے رکھے۔ جو کوئی اس ماہ کو پالے، اس میں قرآن نازل ہوا۔ یہ دو چیزیں جنہیں اکٹھیاں بیان کیتیاں گئی ہیں کہ اس میں قرآن ہے جس میں ہدایت بھی ہے، جس میں ہدایت کے دلائل بھی ہیں، اور پھر اس کے اندر فرقان، حق و باطل کی تمیز بھی ہے، اس مہینے کے اندر ہے۔ جو اس مہینے کو پائے وہ روزے رکھے۔ بھئی روزے دا مطلب ہے روزے دا تعلق ہدایت نال بھی ہے، ہدایت دے دلائل نال بھی ہے، اور حق و باطل دی تمیز نال بھی ہے۔ یہ روزہ کی روزہ ایک پریکٹس ہے۔ پریکٹس اس چیز دی ہے کہ حلال چیزاں کچھ وقت واسطے حرام ہو جاندی ہیں، حلال چیزاں کچھ وقت واسطے حرام ہو جاندی ہیں۔ یہ پریکٹس دا مہینہ ہے، اس تو بعد پھر وہ چیزاں اس ٹائم تے حلال ہونی ہیں۔ یہ ہن ٹائم جا رہا ہے، یعنی اے ٹائم ہے، دوپہر دا ٹائم ہے، یعنی سحری تو لے کے افطار تک، یہ درمیان سموسے تو لے کے زوجہ تک حرام ہے، اور عام حالات ہے جو چیزاں جائز نے۔ شام نو سموسے نو بھی کسے تکبیر نہیں پانی، تو شام تو بعد دوبارہ نکاح بھی کسے دا نہیں ہونا۔ لیکن ہون وہ چیزاں جڑیاں حلال نے وہ حرام نے، مخصوص وقت وچ حرام نے، یعنی سحر تو لے کے یعنی افطار تک وہ چیزاں حرام نے۔ یہ مطلب خالق کی دسنا چاہتا ہے، یہ ہدایت بھی ہے، ہدایت دی دلائل بھی نے، حق و باطل دی تمیز بھی ہے۔ کی خالق کرنا چاہتا ہے؟ وہ چیزاں حلال نے، شام نو دودھ، رات نو حلال ہے، گوشت حلال ہے، سموسہ حلال ہے، ہن حرام ہے۔ روزہ دار دی گل کر رہا نا میں، روزہ دار تے حرام ہے، کیوں نہیں کھاندا روزہ دار؟ سموسے نکل چکے نے، کیوں نہیں کھاندا؟ وہ تے حرام ہے یار، روزہ دار تے سموسہ حرام ہے، وہ نہیں کھاندا کیونکہ وہ تے حرام ہے۔ شام نو حلال ہے، ساری تو پہلے بھی، ساڑھے تے لوکاں نالوں 20 منٹ زیادہ حرام ہے، یعنی 10 منٹ پہلے حرام ہوئی ہیں شہواں، ساڑھے تے 10 منٹ بعد حلال ہوندیاں جناب دے علم میں چھے۔ اچھا 20 منٹ ساڑھے تے پابندی زیادہ ہے کسے صادق دی وجہ تو، کسے صادق دی وجہ تو ساڑھے تے پابندی زیادہ ہے، اسا قبول کیتی، وہ دی صداقت تے اعتبار کر کے ٹھیک ہو گیا۔ اے شیعہ سنی سب رحمت اللہ روزے رکھ رہے ہیں۔ خالق کی چاہتا جی؟
خالق چاہتا ہے کہ بندہ ہدایت بھی حاصل کرے، یہ جو ہدایت دے دلالے بھی حاصل کرے، اس مہینے بچوں قرآن پڑھے تو پھر حق و باطل دی تمیز بھی حاصل کرے۔ میرے عزیزو چاہتا اللہ کی ہے، چاہتا اللہ صرف ہے مخصوص وقت واسطے، خاص وقت ہے، اس مخصوص وقت دے وچ حلال بھی حرام ہے، اس مخصوص وقت چ حلال بھی حرام ہے۔ میں اللہ نے پوچھیا اللہ وجہ کی ہے؟ سانو بھکھیا مارنا چاہنا؟ فرمایا نہیں، دسنا چاہنا جدو میری مرضی نہ ہوئے حلال بھی حرام ہو جاتا۔ مہربانی جناب، بہت شکریہ۔ سموسہ اس ویلے کھادا جا سکتا ہے لیکن اللہ دی مرضی نہیں، اور جس سموسے چ اللہ دی مرضی نہ ہوئے او حرام ہوندا ہے، تے جس امام چ اللہ دی مرضی نہ ہوئے صدقے جا سبحان اللہ۔ یہ مطلب ہے رضائے الہی دے حصول دا نام ہے رمضان، رضائے الہی دے حصول دا نام ہے رمضان۔ اللہ دی رضا حاصل کرنی ہے۔ اللہ نے اپنی رضا لوگاں تک پہنچان واسطے کچھ ہستیاں اس دنیا تے بھیجیا جنہ دیا منہاں تو پتہ لگتا ہے اللہ راضی کدوں ہے اور اللہ ناراض کدوں ہے۔ اللہ نہ کسی دے سامنے قبلہ آیا ہے اور نہ آئے گا، اور جڑے بندے اللہ نو ویکھن دا شوق رکھتے ہیں میرا خیال ہے کہ شوق دل چو کٹ دین، کیونکہ ایک دور وچ کچھ شوقین سن جڑے اللہ نو ویکھنا چاہتے سن تو سارے اللہ مار دیتے سن۔ اللہ نو ویکھن دی سزا موت ہے، جڑا اللہ نو ویکھن دا ارادہ کرتا ہے قرآن جی، قرآن دی سزا موت ہے۔ اللہ نے کچھ ہستیاں سامنے بھیجیاں جنہاں نو خالق نے سامنے بھیج کے آکھیا انہاں دی رضا میری رضا ہے، انہاں دی ناراضگی میری ناراضگی۔ وہ خالق نے اعلیٰ مخلوق، اور میرا خیال ہے کہ میں لمبی بحث اگر نہ کراں تو ایک جملے وچ پہنچا دیاں لوگ کون نے، ورنہ وکھری مجلس پڑھنی پائے گی کہ وہ لوگ کون نے۔ ایک کوئی گل کرنا تو پھر وہ میرا خیال ہے قسم دی ضرورت نہیں۔ رمضان بھی ہے تے قرآن بھی ہے تے نزول قرآن بھی ہے، اور صدات عظام بھی تشریف فرمان ہے، اور بابا جی گدی نشین الحمدللہ دربار پاک دے اتنی پاکیزہ محفل ہے تے وقت بھی ایسا ہے، ایک قبولیت دا وقت ہوندہ ہے جڑا افطار دے نیڑے وقت ہوندہ ہے، ایک خاص قبولیت دا وقت ہوندہ ہے۔ اتھے کھلو کہ میں ایک کوئی گل کرنا، وہ جنہ دے ذریعے اللہ نے اپنی رضا لوگاں تک پہنچائی ہے کہ اے راضی نے تو میں راضی ہاں، اے ناراض نے تو میں ناراض ہاں، بس تساں انہاں نو راضی کرنا ہے تو سمجھو میں راضی ہاں، اے ناراض ہو گیا تو سمجھو میں ناراض ہاں۔ گویا انہاں دی رضامندی دا نہ جنت ہے، انہاں دی ناراضگی دا نہ دوزخ ہے۔ یہ تمیز حاصل کرنے واسطے اللہ جڑے بندے بھیجے نے وہ میں کوئی کتاباں 15-20 چک کے لے آواں بھی آ نے تے آ نے تے آ نے اکو گل کرنا تے سمجھنا کسے مرضی نالے۔ اے اوہی لوگ نے جنہ تے نماز وچ درود پڑھیا جائے۔ بہت شکریہ قبلہ، بالکل سادہ زندگی، سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ اے وہی لوگ نے جنہ دی نماز وچ درود پڑھیا جائے، یعنی نماز وچ لوگ موجود نے۔ یار اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اے نماز دے وچ بے کے آکھی دا نا، نماز دے وچ بے کے، ویسے نماز تے اللہ دی ہے نا، یارا رکوع ہے اللہ نو، سجدہ ہے اللہ نو، قیام ہے اللہ دے سامنے، تشہد ہے اللہ دے سامنے، تے درود کدے تے اللہ تے، کدوں اللہ تے درود ہے اللہ تے آپ پڑھتا ہے۔ اور یار اللہ دی ذات تے درود نہیں، ان اللہ، اللہ تے خود پڑھتا ہے تے ملائکہ بھی پڑھ دیں تے مومنہ نو حکم دیں دیں۔ یہ دا مطلب ہے اللہ، ملائکہ تے مومن درود پڑھن والیاں 3 کیٹیگریاں، ذات احدیت پڑھ دیئے درود، پھر ملائکہ پڑھتے ہیں درود، پھر مومن پڑھتے ہیں درود۔ ایک کنہ تے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پتہ لگے درود والے بکھرے نے، نہ اللہ نے، نہ فرشتے نے، نہ عام بندے نے۔ مہربانی جناب، بہت شکریہ، میں دوبارہ عرض کر دوں، یعنی اللہ بھی درود پڑھن والے وچ، ملائکہ بھی درود پڑھن والے وچ، تے مومن بھی درود، اے ہونے جنہوں دے اتے درود ہے۔ لوگ اندھنی شیعہ ادھا پڑھ دیں، چلو ٹھیک ہے جناب، میں ایک بندے نے آکھا پورا پڑھو، انہوں نے آکھا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میں کہا تسی انہوں پورا درود سمجھ دے ہو؟ انہوں نے کہا اے پورا ہے،
میں کیا بھئی میں وہ ہاتھ چوم لے، میں وہ ہاتھ چوم لے، میں کیا یہ پورا ہے؟ اس نے کہا ابراہیم دی آل تے پڑھیے تو پھر پورا ہے، تو ایڈا راضی کیوں ہے؟ میں کہا اس واسطے کہ تو لوگاں نو پورا درود آخ کے تے اولاد ابراہیم تے پڑھ کے جہان نو دسے ابو طالب بھی درود چ شامل ہے۔ مہربانی، کیونکہ اگر آل ابراہیم تے درود ہے، شکریہ، اگر قبلہ آل ابراہیم تے درود ہے تو پھر کسے قسم دی ضرورت نہیں۔ پوری دنیا دی کتب جتنیاں چھپیاں نے نا، کدرے کتاب چھپی ہے مصر یا لبنان تے رسول اللہ دا نکاح جدے وچ درجے، جڑی جماعت اسلامی سراج الحق دی ہے نا، انہوں نے جڑی کتاب لکھی ہے اودے وچ بھی یہ جملہ حضرت ابو طالب نے آکھے حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم کی آل میں پیدا کیا۔ یہ مطلب ہے کہ الحمدللہ درود ابراہیمی پڑھیے تے ابو طالب بھی درود وچ آؤندے نے، تے اسی بہتا زور تو میں نہیں اس وقت لا سکتا، البتہ اینی گل ضرور محنت کر سکنا۔ دیکھو جی مناظرے کا دور نہیں، ڈی سی مناظرہ ہونے ہی نہیں دیندے، لڑائی کدھر ہونے کا خطرہ ہوئے تو لوگ مجلس بھی نہیں ہونے دیندے، اسی آرام نال گل کرنے ہیں تے محنت کرنے ہیں، کیونکہ مناظرے تے پابندی ہے، منت تے پابندی نہیں۔ بھائی مناظرے تے پابندی ہو سکتی ہے، ترلے تے پابندی کوئی نہیں۔ تے تریوے گلاں لکھیاں میں بیگن پیچھے بکی نے، ترلا منت تے معافی، ترلا ہے منت تے معافی، جو مرضی ہے سمجھدا ہے۔ ایک میں تینوں آرام نال دساں، اے جدے تے درود پڑھیے نا اودے تے کلمے تے شک نہیں کرنی۔ کیا بات، مولا تانوں آباد رکھے، مہربانی۔ جدے تے درود پڑھیے نا اودے کلمے تے شک۔ بہت شکریہ، میں موضوع دے وچ آنا چاہنا جلدی جلدی۔ اللہ نے وہ ہستیاں بھیجیاں جنہاں دے ذریعے پتہ لگتا ہے کہ اللہ ہن راضی ہے تے اللہ ہن ناراض ہے۔ وہ ہستیاں دنیا تے آئیں، ان ہستیاں چوں کائنات دی سب تو معتبر ہستی دا نام مصطفیٰ، ٹھیک ہے جناب۔ اس پیغمبر دی مخالفت کیتی ہے کافراں، اس پیغمبر دی مخالفت کیتی ہے مشرکاں، اس پیغمبر دی مخالفت کیتی ہے یہودیاں، اس پیغمبر دی مخالفت کیتی ہے عیسائیاں، اس پیغمبر دی مخالفت کیتی ہے کمیونسٹاں۔ لیکن اس جنیاں کیٹیگریاں میں پڑھیاں نے، انہاں تے مینوں دکھ وکھرا ہے، ایک کیٹیگری تے دکھ وکھرا ہے۔ مینوں انہاں بندیاں تے زیادہ دکھ ہے جنہاں کلمہ بھی اسے محمد دا پڑھے ہے تے ساری زندگی مخالفت بھی اسے محمد دی۔ سار اٹھاؤ جناب، میں حضرت علی دی شہادت تے گفتگو کر رہے، یہ مخصوص ایام نے تین جنہاں وچ اساں اہم چیزاں لوگاں تک پہنچانی، اپنے نوجوانوں تک بھی پہنچانی۔ شہادت حضرت علی علیہ السلام دا فلسفہ بیان کرنا چاہنا کہ امیر المومنین دی ذات نو قتل کیوں کیتا گیا۔ حضرت علی دی ذاتی کسے نال دشمنی نہیں سی، حضرت علی دی جنی دشمنی پئی ہے محمد دی حمایت دی وجہ تو پئی، تے نبی دی جنی دشمنی پئی ہے اے امر بالمعروف تے نہی عن المنکر دسن دی وجہ تو پئی۔ میں مختصر جملہ نہیں کہہ دیتا، امر بالمعروف نیکی دا حکم، نہی عن المنکر برائی تو منع کرنا، اس گل تو پئی ہے نبی دی دشمنی، ورنہ اسے نبی نو لوگ صادق بھی مندے سن، امین بھی مندے سن، قبلہ شریف بھی مندے سن۔ تکلیف کتھے ہوئی ہے؟ امر بالمعروف، تکلیف ہوئی ہے نہی عن المنکر۔ کوئی بندے بیٹھے ہوں گے شاید جیلم میں عرض کیتی سی، جی بسم اللہ بابا جی، میں عرض کیتی سی امر بالمعروف ایسی چیز ہے کہ اپنے مخالف ہو جاندے، سرگی اڑے اٹھ کے سارے جیاں نو آکھو اٹھو نماز پڑھو، امر بالمعروف ہی ہے نا۔ یارہ کی ہو گیا یارہ، میں غلط گل تو نہیں نہ کیتی، امر بالمعروف ہے نیکی دا حکم دینا، تسی سرگی اڑے اٹھ پینا، پر اگوں تے حکم دے گا جڑا آپ اٹھیا ہوئے گا۔ ہون پتہ لگتا ہے محمد و آل محمد گناہ بخشوان واسطے سرگی اڑے نہیں سن اٹھتے، ہدایت واسطے اٹھتے سن۔ مولا تو انو آباد و شاد رکھے، وہ تے معصوم نے، وہ تے انکم و رجسا نے، انہاں روزہ رکھیا تے ساڑی ہدایت واسطے، نماز پڑھیے تے ساڑی ہدایت واسطے، حج کیتا تے ساڑی ہدایت واسطے۔ امر بالمعروف ایک ایسی چیز ہے کہ نیکی دا حکم کرنا، اے دے تو نبی دی دشمنی پئی ہے۔ تسی اسمان واسطے ہمیں کسی ویلے سرگی اٹھ کے سارے لیے اٹھایا جے، اٹھ بھائی نماز پڑھ، اٹھ بھائی نماز پڑھ، شاباش اٹھو بھائی نماز پڑھو، بیوی نے اٹھانا، بچیاں نے اٹھانا، نہ اٹھایا تو چپ کیوں کر گئے؟
یارا تسا اپنی مرضی کرنی ہے، میں تو مثال پہ دینا. میرا خیال ہے مثال بھی مینوں بدل ہی لینی چاہیے. میں ایک جگہ مثال دے بیٹھا تو وہ پھر اس بزرگ مینوں ملے مجلس تو بعد انہوں نے کہا ساڈے علاقے چ انہیں مثال دیں. ٹھیک ہے میں کہ اگوں نہ دیاں گا، تسی آکھو گے تو میں اگوں مثال نہ دیاں گا، بدل دیاں گا. مجھے اج میں ہی دینی. سویرے اٹھ کے چل بھائی روزہ رکھ، چل بھائی نماز پڑھ، چل بھائی روزہ رکھ، چل بھائی نماز پڑھ، چل بھائی یہ کرو ہاں والا امر. آخر تسی اپنے گھر امر دین دے قابل تے آؤ نا، حاکم تے آؤ نا. تساں روٹیاں لیا کے دیندے ہو، کپڑے لیا کے دیندے ہو، عید تساں دینی ہے، گھر سودا سارا لیا کے دیندے ہو، بجلی دا بل دیندے ہو، دودھ دے پیسے دیندے ہو، اینا کام کرتے ہو. تو تسی ویسے جنہاں نوں یہ سارا کچھ دے رہے ہو انہوں نے کہہ بھی سکتے ہو نا اٹھو نماز پڑھو روزہ رکھو، کہہ سکتے ہو. چلو کہہ کے ویکھیا جے کسے. پہلی گل تے وے کہ ایک کہہ او سکتا ہے جڑا نمازی بھی ہوئے تے روزہ دار. اوہ ہوئے تساں غور نہیں فرمایا. جڑا آپ نمازی بھی ہوئے تے روزہ دار بھی ہوئے. یہ دا مطلب ہے امر بالمعروف کرنے واسطے ضروری ہے کہ بندے دی ذات چ کوئی عیب نہ ہو تاکہ کوئی تانا نہ دے سکے، ورنہ سکے منڈے بھی آگ چھڑ دینے مینوں کوڑے ہو مارے جساب کدے شراب. بھئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کون کر سکتا ہے جدی ذات چ عیب نہ ہو. تسی سویرے اٹھ کے شروع ہو جاؤ میں بچے رکھنا، میرے 2 پوترے بھی نے جڑے میرے نال دے تسی بیٹھے ہو. یار کم از کم اسی اتنا کچھ انہاں واسطے کردے نہیں. جڑا میرا منڈا بی اے کر گیا ہے وہ بھی تو میں ہی کرایا تے جی کڑی ایم اے کر گئی وہ بھی میں. آخر میں اتنا کچھ کیتا تو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا اٹھ کے نماز پڑھو. تے جی آکھاں اٹھ کے نماز پڑھو تو روزہ رکھو. میں اپنی گل تاں کرنا مثال کوئی اپنے آپ تو فٹ کر کے غصہ نہ کر جائے. یہ جنہیں سویرے آکھی نا اٹھ کے نماز پڑھو وہ بچوں رضائی دے منہ کر کے ہولی ہولی آندے نے کدی تے تو فوت ہوے گا نا. اسی اپنی نیندرے سوواں گے تے اپنی نیندرے اٹھاں گے. پیغمبر تے سارے لوگاں نو سب تو بہتا یہی غصہ چڑھ گیا پہ سرگی لے آندا حی علی الصلاۃ. غور فرماؤ یار، حی علی الفلاح، آؤ نیکی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف. میں بندے بکھرے بکھرے کر دن لگا. جنہ کلمہ نہیں سی پڑھیا انہاں نو غصہ سی حی علی الصلاۃ دا، انہاں نو غصہ سی حی علی الفلاح دا. میرے پرانا مجمع بیٹھا ہے، میں محنت درکار ہی نہیں سمجھدا تھا، ضروری نہیں سمجھدا. جیڑے بندے غیر مسلم سن انہاں نو تکلیف سی یہ سرگی آندا آ جاؤ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف. جنہیں بندہ حی علی الفلاح دی دشمنی کیتی ہے انہاں نو کافر آندے نے. جنہ حی علی خیر العمل دی دشمنی کیتی ہے انہاں نو منافق آندے. اساں غور نہیں فرمایا. شکریہ جی، مہربانی آباد رہو. حی علی خیر العمل شروع ہویا غدیر چوں. بولو جی حی علی. اے پوری زندگی میرے پیغمبر نے عمل دسے نے. یار نماز عمل ہے، روزہ عمل ہے، شراب چھڑنا عمل ہے، سود چھڑنا عمل ہے، رشوت نہ لینا عمل. آج تمہیں پیغمبر سب سے بہتر عمل کی طرف بلا رہا ہے. بندیاں نے ویکھیا کہ اگے عمل ہی نہیں سن پہ چکے جاندے. جدوں خیر العمل ہویا نا، خیر العمل منافقاں دے رنگ زرد ہو جائے. اے کوئی پارا عمل ہے تو پارا ہی نہ، اے کوئی وزنی عمل ہے. جدوں بلال کہنا حی علی خیر العمل، کسے منافق نے منہ پرانو کیتا. اس حضرت سلمان اگے وقت کہتا کی بیان نہیں آندہ خیر العمل، وہ آندہ آجا خیر ہے. غور نہیں فرمایا. سلمان آکھے آجا ادھر منہ کر خیر ہے. اور سلمان دی آواز آئی لوگو اب اسی میں خیر ہے، اب اسی میں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ. اے اللہ مجھے دنیا میں بھی کامیابی دے، آخرت بھی میرا بہتر کر.
دنیا دی کامیابی بھی اس خیر وچ ہے، آخرت دی کامیابی بھی اس خیر وچ ہے۔ جدوں سارا مجمع اکٹھا ہو گیا، کسے نو گل پسند سی تے کسے نو نہیں، بندے حیران سن کہ اج سب تو وڈی خیر تے سب تو وڈا عمل دسن لگیا علی نو نال کیوں کھلا رہے ہیں؟ حضرت علی ادھر کھڑے سن، جدو بندے خیر العمل والا گئے حضور نے فرمایا سنو من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، اور اسی میں خیر ہے، جو اسے چھوڑ جائے نہ دنیا میں خیر ہے نہ آخرت میں خیر۔ میں لو جی یہ تساں بڑی خوشی نال گل سنی ہے کہ ساڈے مولا دی ولایت دا اعلان ہویا۔ یہ صرف اعلان ولایت نہیں ہویا، یہ جڑے دو مولا دا ذکر ہے من کن تو مولا ہو فہذا، حدیث دو مولا نے، اس مولا نے آکھیا ہے جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ کدی میرے لو ویکھو تو میں بڑی خوبصورت گل تانوں سناواں، آج ہی میں کتاب جو پڑھی ہے تے زندگی چ پہلی باری پڑھی تے پہلی باری بیان کرن لگا۔ میں ہی آج پڑھی ہے تے بیان میں کتھوں کرنی سی؟ ایک کتاب میں نے گفٹ بھیجی ہے کسے اہل سنت دے عالم نے، اے من کن تو مولا فہذا علی مولا، پھر لفظ بدلے، فرمایا صرف میں مولا اس کا نہیں جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں ولی ہوں اس کا یہ علی بھی ولی ہے، اور یہ مجھے اللہ نے کہا ہے تو میں نے اعلان کیا ہے۔ میرے عزیزو، یہ صرف میرے مولا نے اس مولا دی ولایت دا اعلان تک کیتا ہے اللہ دے حکم نہ۔ میں قتل امیر المومنین واسطے پہلا جملہ عرض کرنے لگا، ہویا ہے پہ جدو انہیں آکھے نا جدہ میں مولا او دا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اب جو اس کا دشمن تھا وہ اس کا دشمن ہو گیا۔ بھائی کیا بات ہے، مولا بھائی تو انہوں آباد و شاد رکھے، چونکہ میرے مولا نے لفظ دو مولا استعمال کیتے ہیں، ایک اپنے واسطے ایک مولا علی واسطے۔ اے صرف ولایت نہیں ملی، مصطفیٰ دی دشمنی بھی حیدر نے قبول کی تھی۔ میرے لو دیکھو آئے ہائے ایک لفظ رکھا جی، ولایت بھی مسکرا کے قبول کی تھی، آئے ہائے تے نبی دی دشمنی بھی مسکرا کے قبول کی تھی۔ کیوں اتنی بڑی شخصیت نو قتل کیتا گیا، جیڑی شخصیت ایمان تے منافقت دی علامت ہے؟ حضرت علی علامت ایمان نے۔ میں ایک جملہ پڑھ دیں اس کتاب چوں، آج ہی میں پڑھیا تو میں پڑھ دینا۔ اے فرمانتن رسول اللہ کے دور میں صحابہ اور صحابہ کے بعد تابعین، تابعین کے بعد تبع تابعین، یہ تریوے مدے نو جان دے ہو نا؟ صحابی جس نبی نو ویکھیا ہوئے، تابعین جنہ صحابی ویکھیا ہوئے، تے تبع تابعین جنہ تابعی ویکھیا ہوئے، وہاں نے صحابی، تابعی اور تبع تابعین۔ اگر کسی بندے کا ایمان چیک کرنے لگتے تھے تو اس کے سامنے علی کا نام لیتے، اگر وہ خوشی کا اظہار کرتا تھا تو سمجھ لیتے تھے مومن ہے، سمجھ لیتے تھے مومن ہے، اور اگر ناخوشی کا اظہار کرتا تھا تو صحابہ سمجھ لیتے تھے کہ یہ منافق۔ اطار القادری صاحبہ جے تھے، انہوں نے کوئی پوچھ لو نہ میں لکھے علی علامت ایمان ہے، وہ دے واسطے ایک ثبوت پیش کرنا تے پھر اگے ودنا۔ ایک صحابی گزرے نے، انہاں دا اسم گرامی ایتھے لکھیا نے، حضرت ایک باری صلوات پڑھ لو تم، صلی اللہ محمد۔ اب بچے عید رکھتے 436 441 بریدہ، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 436 کٹ 436 437 حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میں پوچھ رہا ہوں گل تو سنا انہوں نے گل نام پڑھ لینا، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود ارشاد فرماتے ہیں صحابہ دی طبیعت بڑی
صحابی ہوتا ہی ہوئی طبیعت بڑی صاف ہوئے ہے نا, بڑی صاف طبیعت کا مالک ہوئے تو صحابی آتے. وہ ارشاد فرماتے نے میرے دل میں بغض علی رہتا تھا. بھئی صاف گوئی جڑی بڑی شے کوئی نہیں. میں سمجھنا صاف گوئی کوئی بندہ صاف ہے نا, دلوں صاف ہے تو گل صاف کر دیتا ہے. میں بڑا اس گل تو کم سے کم متاثر ہاں کہ انہوں نے یہ گل کر دیتی کہ فرماتے ہیں کہ میں دل میں بغض علی رکھتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ حضرت خالد بن ولید میرے دوست تھے. غور آیا نہیں مہربانی, وہ میرے دوست تھے اور ہمارا بڑا تعلق تھا. وہ فرماتے ہیں کہ مولا علی کی تنقیس کر رہے تھے کچھ بندے, میرے والد بھی وہیں کھڑے تھے. تنقیس میں نے شان کٹانا. وہ فرماتے ہیں میں بھی علی کی تنقیس کرتا تھا اور میرے دل میں ان کے بارے میں کدورت تھی. ایک کتاب کا نام ہے خصائص علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ رضیلت میں تاں آکھیا تاکہ پتہ لگ جائے پہ جنیاں کتاباں علی رضی اللہ عنہ وہ ساڑیاں نہیں ہوندیاں. ٹھیک ہے نا. وہ فرماتے ہیں میرے دل میں بھی کچھ کدورت تھی. اس وجہ ہدایت ہے, میں ہدایت واسطے پڑھ رہا ہوں. خبردار جی میں بھی کسی تے تنقید واسطے نہیں پڑھ رہا, مطلب سمجھے کوئی کہ صحابہ تے تنقید پہ کرتا ہے. بچوں ہدایت بھی آؤندی ہے, آ رہی ہدایت آ رہی, انشاءاللہ ہدایت آئے گی. کوئی بندہ بھی انہوں ہور نظر نال نہ ویکھے, تنقید دی نظر نال نہیں ویکھنا. کوئی گل نہیں, پاویں پکھے بند ہو گئے لیکن دا مطلب یہ نہیں کہ گرمی ہو جائے تو بندہ کسی تے تنقید کرن لگ. کوئی گل نہیں, کوئی بات نہیں. خیر ہے, ایڈا گرم بندہ نہیں ہونا چاہیے. وہ فرماتے ہیں میرے دل میں حضرت علی کی کدورت تھی. اور ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ ایک لشکر میں تھا. اہل لشکر کو مال غنیمت میسر آیا تو حضرت علی نے ایک باندی خمس کے طور پہ اپنے حق میں رکھ لی. حضرت خالد کی حضرت علی کے مابین کچھ رنجش تھی, کچھ رنجش تھی. تو حضرت خالد نے کہا کہ آپ کا یہ حصہ ہے, اور حضرت خالد کو بھی آگاہی ہو گئی کہ حضرت علی کے متعلق میرے دل میں بھی کدورت ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ پیغمبر سے جا کے شکایت کرنا کہ علی نے اس کنیز کو رکھ لیا جو نہیں رکھنی چاہیے تھی. انہاں آکھیا منوں نہ اس واسطے آکھیا تو دسیں گا نا, کیونکہ مزاج ملتا سی نا. انہاں کہ نبی نہ جا کے گل کرنی. اس صحابی حضرت بریدہ ارشاد فرماتے ہیں, دیکھو جی کتنے اچھے طریقے نال یہ روایت آئی ہے اور اہل سنت کی کتاب جو آئی ہے اور کیسی بھی جو ہدایت ہے. وہ فرماتے ہیں میری عادت تھی کہ میں سر جھکا کے بات کرتا تھا. کیا کرتا؟ میں سر جھکا کے بات کرتا تھا. میں ہمیشہ سر جھکا کے بات کرتا تھا, اور جو گلیوں میں سر جھکا کے بات کرے وہ نبی کے سامنے تو بہت سر جھکا کے بات کرتا ہوگا نا. وہ فرمانے لگے میں نبی کو آیا اور میں نے سر جھکا کے بات کہنی شروع کی کہ وہاں گئے تھے, لشکر کو فتح ہوئی, وہاں سے غنیمت آئی, غنیمت سے خمس نکلا, خمس سے علی نے ایک بی بی کو اپنے حق میں رکھ لیا, اس کو کنیز کے طور پہ وہ یہ کیا. اور دیکھیں نا جی, دیکھیں نا جی, دیکھیں. کہنے لگا ابھی تک میرا منہ نیچے تھا, جب میں نے اٹھا کے نبی کی طرف دیکھا تو وہ رنجیدہ تھے. تو غور نہیں فرمایا, سر اٹھاؤ نا. نبی کے چہرے پہ غصے کے آثار تھے اور نبی نے ایک دم سر اٹھایا اور چہرہ اقدس غصہ کے باعث سرخ تھا. سرخ چہرے کے ساتھ مجھے نبی نے دیکھا اور دیکھ کے میرے پیغمبر نے مجھے فرمایا تو جانتا نہیں جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. جس کا میں ولی ہوں اس کا علی ولی ہے. اپنے مولا کی بھی شکایت کرتے ہو اور اپنے ولی کی بھی شکایت کرتے ہو. ایک گل کی تھی جنہیں جملے تے میں مکانا چاہنا وہی کمال ہے. وہ ارشاد فرماتے ہیں پھر یہ ہوا کہ جب یہ بات میرے سامنے آ گئی اور رسول اللہ کو میں نے رنجیدہ پایا تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے کہ نہ آپ مجھ سے ناراض رہیں, نہ آپ مجھ سے ناراض رہیں اور نہ علی مجھ سے ناراض رہیں. نبی فرماتے ہیں میں حیران ہوں, تو مسلمان ہے اور تیرے دل میں بغض علی ہے. ایک جملہ جڑا کیا جی آج پڑھے ہے تے آج بیان کرنے لگا. رسول اللہ نے فرمایا اب تو چاہتا ہے کہ تجھ پہ نبی راضی ہو جائے,
اور نبی راضی ہو گیا تو اللہ راضی ہو گیا. کہنے لگا حضور جلدی کیجئے موت نہ آ جائے اس سے پہلے کہ آپ ناراض رہیں اور میں مر جاؤں. نبی فرماتے ہیں اب پھر میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ. جب اس نے ہاتھ کے نیچے ہاتھ رکھا تو نبی نے فرمایا اب دوبارہ اسلام لانے کی بیعت کر. واہ 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 واہ. صدقے جاواں لطف آ گیا جناب, تھوڑی سماعت کا لطف آ گیا. کی فرمایا نے, کی فرمایا نے, تو اسلام لایا تھا نا, لایا تھا. فرمایا تھا اب تو نہیں ہے نا, لایا تھا نا اب تو نہیں ہے نا. میرے ہاتھ کے نیچے ہاتھ رکھ کے دوبارہ اسلام پر بیعت کر تاکہ میں تجھے مسلمان کہوں. ہن میرا دل کردا میں ضرور ایک گل آکھاں کیونکہ کتاباں اللہ دی کتاب تے حدیث بھی میرے کو موجود ہے. تے ہن میرا دل کردا میں نتیجہ میں بھی نتیجہ دینا دیاں جی, دیاں جی. جو بغض علی میں زندگی گزرے وہ اسلام میں شمار نہیں ہے. مولا بھائی تو آباد و شاد. کیا بات ہے جناب, کیا بات ہے روزہ دارو. ایس ویلے اتنے ہی بندے بولن تے بہت بڑی بات. ہاں جو بغض علی میں زندگی گزرے وہ اسلام میں شمار نہیں ہوتی. میرا خیال ہے میں تھوڑے 32 منٹ رہ گیا, باقی دا ٹائم جلدی جلدی پڑھا. کی پڑھنا چاہنا؟ جیڑی شخصیت اسلام تے کفر دا معیار ہوئے, جیڑی شخصیت ایمان تے نفاق دا معیار ہوئے, جیڑی شخصیت جنت تے دوزخ تک تقسیم کرنے والی ہوئے, جس شخصیت دی محبت تو بغیر ایمان مکمل نہ ہوئے. آج 19 رمضان میں میرا سوال ہے کہ ایسی عظیم شخصیت کو مسلمان نے قتل کیوں کیا؟ یہ مطلب ہے کوئی خاص اہمیت ہے اسلام چ حیدر قرار دی. میں وہ اہمیت پڑھنے لگا. وہ اہمیت پڑھنے واسطے میں جناب دے سامنے جڑیاں آیت پڑھی ہے وہ قرآن دی آیت ہے. یہ دلائل بھی نے, یہ حق و باطل دی تمیز بھی ہے, یہ ہدایت بھی ہے. اے جی قرآن ہے, یہ چکا آیت پڑھنا تے بڑی جلدی تو اپنے وقت دے بالکل اندر جڑے شیعہ بیٹھے ہو تو روزہ انشاءاللہ تے مکرو نہیں ہوندا, تے جڑے دوسرے دوست بیٹھے نے تو بھی مکرو ہون تو پہلے میں چھڑ دیا. اور ماتم دا ٹائم بھی انشاءاللہ نکلے گا. میں پہلے پڑھنا سی, کل صاحب کچھ زیادہ پڑھے, تے میں کوشش کرنا کہ جلدی ماتم بھی ہو جائے عزاداری. تو پھر انشاءاللہ میرے تے کوئی بندہ دا روزہ نہیں پہنتا پہ تیری وجہ تو مکرو ہے. میں انشاءاللہ اس میں دلائل ہیں, ہدایت کے دلائل ہیں. ہن خالق نے وہ شخصیت دسی ہے جیڑی اے دلائل دین دے قابل ہے. وہ شخصیت کا ذکر موجود ہے. خالق نے فرمایا, میں حضرت علی دی اہمیت دس لئی تے شہادت تک جلدی آ جائیں. افمن کان علی بینۃ من ربہ, وہ شخص جو آیا ہے اوپر اپنے رب کی دلیل کے, وہ شخص جو آیا ہے اوپر اپنے رب کی, بہت شکریہ, دلیل کے. اچھا کون ہے؟ وہ میرا نبی ہے جی, مختصر کرنا, نبیاں دا نبی ہے. انہوں اللہ فرما رہا وہ ایسا ہے کہ وہ آیا ہے اپنے رب کی طرف سے اوپر دلیل کے. توجہ رکھنا, دلیل کے اوپر تو وہ آیا ہے. کچھ وکیل بیٹھا ہوئے تو مہربانی کرے گا, وکیل دلیل دیندہ ہے کہ نہیں دیندہ ہے؟ بھائی دلائل ہی دیندہ نا. اچھا دلائل دین واسطے وہ دلائل کافی نہیں, دلائل دیندہ ہے لیکن کافی نہیں. ایک وقت آتا ہے جدو عدالت گواہ منگدی. کیا کہنے تھوڑے ذہن دی عدالت میں کھٹکھٹایا, کہلا بہت شکریہ. بھائی دلائل جتنے بھی وکیل دے گا آخر پھر وہ آتا ہے کہ کسی دن نہ گواہیاں ہوئی ہیں. یہ مطلب ہے گواہیاں ہونی ہون, دلائل جننے بھی ہون گواہیاں تو ہوندیاں نے نا. اللہ فرماندہ ہے وہ جو میرا پیغمبر ہے نا وہ آیا ہے تمہارے پاس دلائل لے کر. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, ان سے کہہ دو اگر سچے ہو تو کوئی دلیل لاؤ, میرے پاس دلائل ہیں. وہ آیا ہے تمہارے پاس دلائل لے کر. وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ, اور اس کے پیچھے پیچھے ہم نے اس کا گواہ بھیجا ہے. صدقے جاواں آباد رہو جناب. ہم نے اس کے پیچھے پیچھے اس کا
گواہ بھیجا ہے من قبل ہی کتاب موسیٰ امام و رحمہ. اگر تم نے یہ بات کنفرم کرنی ہو نا کہ دلائل دینے والا کیسا ہوتا ہے اور اس کا گواہ کیسا ہوتا ہے, تو اسی قرآن میں موسیٰ والا قصہ پڑھو. یہ تو آیت سنی ہے, بہت شکریہ یار, دوبارہ ترجمہ کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے ایک تمہاری طرف دلائل لے کے آیا, وہ میرا پیغمبر ہے, اس کے پیچھے پیچھے ایک گواہ آتا ہے. اگر تم نے دلائل دینے والا اور گواہ سمجھنا ہو تو موسیٰ والی بات قرآن سے پڑھو. ہن پتہ لگا کہ موسیٰ والا قصہ قرآن چ کیوں ہے. کیا بات ہے, تاکہ بندے نبی نو بھی سمجھ جان, نبی دے گواہ نو بھی سمجھ جان. لو جناب علی مختصر طریقے نال مکانا چاہنا, اے اہل سنت دیا کتب در منصور 1, تفسیر خازن 2, ینابی المودت 3, روح المعانی 4, اس تو بعد صافی شیعہ کتب, پھر مجمع البیان, پھر تفسیر عیاشی, پھر امالی, البصائر. شیعہ کتاباں چھٹو, 4 کتاباں کم از کم میں دسین, در منصور, خازن, ینابی المودت, روح المعانی. جلال الدین سیوطی تک لکھ گئے یہ جو دلائل دینے آیا ہے اس کو مصطفیٰ کہتے ہیں, جو ساتھ گواہ بن کے آیا ہے اسے علی مرتضیٰ کہتے ہیں. میں تھوڑی جی تھوڑے کو وقت لے رہے ہیں. اے مقدمہ پورا مقدمہ ڈیپینڈ کرتا ہے گواہ تے. بولو یار, کدے تے ڈیپینڈ کرتا جی. میں دسن لگا حضرت علی نو کیوں قتل کیتا. نبی تو بعد قرآن میرے سامنے, علم دے میرٹ تے بھی علی تو سوا بہتر کوئی نہیں, علم دے مقابلے تے حیدر تو سوا بہتر کوئی نہیں, شجاعت دے میرٹ تے محمد دے وسیع تو بہتر کوئی نہیں, خاندان دے اعتبار نال نبی تو بعد حضرت علی تو بہتر کوئی نہیں, ابے دے اعتبار نال علی تو بہتر کوئی نہیں, اماں دے اعتبار نال علی تو بہتر کوئی نہیں, زوجہ دے اعتبار نال علی تو بہتر کوئی نہیں, پتران دے اعتبار نال. اوہ نبی پاک نے یار فرمایا سی یا علی تجھ سے بہتر کوئی کہاں تلاش کرے. فرمایا میں تو آپ کا نوکر ہوں. فرمایا تو نوکر بھی کہلواتا رہے, جیسا سسر تجھے نصیب ہے مجھے بھی نصیب نہیں. ایک لطیف گل کراں جے تسی اس گرمی سمجھ لو. لطیف حضرات ویسے لطیف ہونا پینا. نبی نے فرمایا تیری انفرادیت ہے کہ تیرے علاوہ کسی کو نبی جیسا سسر نہیں ملا. ٹھیک ہو گیا, میں تو بات نہیں آکھنا کیا میں کسی لطیف گل ہے. ہاں بہت شکریہ قبلہ, بہت مہربانی. نبی نے فرمایا تیری انفرادیت ہے کہ تیرے علاوہ کسی کو میرے جیسا سسر نہیں ملا. تو آڑے سمجھ تو میں صدقے ہیں. علی اتنے انفراد دے مالک نے, ایسی شخصیت نو کیوں سامنے نہیں آن دیتا گیا. 25 سال خلافت نہیں دیتی گئی, تو جے 25 سال بعد خلافت ملی ہے تو پھر مسلمان جنگ صفین چ بھی سامنے, جنگ نہروان چ بھی سامنے, جنگ جمل چ بھی سامنے. وہ کی کیتا سی حضرت علی نے. بابا جی یہ کلفیاں والے بندے نال بندہ لڑ پوے تو لوگ آتے ہیں وہ تینوں شرم نہیں آئی, ایڈے شریف نہ لڑنا. جڑا تیری گلی دے شریف نہ لڑے انہوں پوچھنے کیوں لڑے ہیں, تے جڑا او دے نال لڑے جڑا دفن جتھے ہو جائے تھاں یا شرف ہو جائے. دنیا دے جنہیں پیر دفن نے اس شریف نے کوڑا شریف ہے, چورا شریف ہے, بغداد بھی شریف ہے. آئے ہائے ایک کا اشرف ہے تے او نجف اشرف ہے. علی تیری شرافت تو صدقے جتھے توڑی قبریں پا کے وہ جگہ بھی اشرف ہے. ایڈے شریف نے بندے کیوں لڑے. میں دسنا دشمن دین کی نظر میں سب سے زیادہ دین میں اہمیت علی کی تھی. کیوں؟ مقدمہ جننے مقدمے دہشت گردی دے فضول ٹر گئے نے تے کوئی فیصلہ نہیں ہویا.
تسی سپریم کورٹ دے جج کو بہ کے پوچھو، سول کورٹ دے چھوٹے جج کو بہ کے پوچھو، ایک کی گل دسے گا کی کریے اے فوج دا فیصلہ ہے کہ دہشت گرد نو قتل کر دیو، مار دیو، مقدمے اچھے نکل جاندے نے، مقدمے اچھے کیوں نکل جاندے نے؟ اوے گواہ نہ سجاندے نے، جس مقدمے دا گواہ کمزور ہوئے او مقدمے دا فیصلہ ہی نہیں ہوندا۔ اسلام دے مقدمے دے گواہ دا نام علی۔ مولا تو انو آباد رکھے جی، مہربانی قبلہ نہیں اجے میں نے 2 آیتاں پڑھن تو بعد قرار ہونا ہے، ذہنی قرار ہونا ہے۔ پہلی میں آیت پڑھ رہے ہیں، آئے ہائے اللہ فرماتا وَيَوْمَ نَبْعَثُ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ۔ اے حبیب ہم بروز حشر ہر امت کو اس پر گواہ لائیں گے، ہر امت پر اس کا نبی گواہی دے گا کہ یہ کرتے تھے اور یہ نہیں کرتے تھے۔ اچھا وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ، اور تجھے ہر امت پر گواہ لائیں گے، ہر امت پر اس کا نبی گواہ آئے گا اور تجھے ہر امت پر گواہ لائیں گے۔ یہ دا مطلب ہے جی میں ہر نبی اپنی اپنی امت کی گواہی دے گا، میرا پیغمبر ہر امت کی گواہی دے گا۔ یہ دا مطلب ہے نبی جڑا گواہ ہے وہ چھوٹا گواہ ہے، چھوٹا گواہ ہے، تو جڑا میرا پیغمبر وہ دیتے بھی گواہ ہے وہ وڈا گواہ ہے، وڈا گواہ ہے۔ اچھا بھائی تواڈے سواد تو صدقے ہاں جڑا تواڈے اندر آ گئے ہیں، ہر نبی میرے نبی دے مقابلے تے چھوٹا گواہ ہے ہاں، تے نبیاں چو میرا نبی وڈا گواہ ہے۔ ہون سوچ جڑا اے دا گواہ ہوئے گا وہ کیسا ہوئے گا؟ مولا تو انو جی آباد رکھے۔ ہون میں لطف آیا او دے واسطے میں ایک آیت پڑھنا پھر اور لطف آئے گا۔ اے دے وچ بھی ایک لطافت ہے جنہیں اگے میں لطیف گل چھوٹی کیتی ہے ہون بھی چھوٹی کرنا۔ اللہ فرماتا ہے یقول الذین کفروا لست مرسلا، اے میرے حبیب کافر تجھے کہتے ہیں کہ تو رسول ہی نہیں، کافر تجھے کہتے ہیں کہ تو رسول ہی نہیں، کافر تجھے کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں۔ قل ان سے کہتے کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان میری نبوت پر مجھے اللہ گواہ کافی ہے۔ یہ دا مطلب ہے نبی دی نبوت دا بھی کوئی گواہ ہے ہوں سمجھ آ گئی جی؟ ہوں جا قصیدہ پہ سنتے سو میں فائدہ اٹھا لا وہ تو جڑا امتاں تے گواہ ہوئے انہوں نبی آندے نے تے علیہ السلام آندے نے، جڑا ہر امت تے گواہ ہوئے انہوں محمد آندے نے تے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آندے نے، تے جڑا اللہ دی نبوت تے گواہ ہوئے نا انہوں اکبر آندے۔ کیا کہنے انہوں کیا آندے نے جی؟ اکبر۔ اے دا مطلب ہے ہر امت دا مقدمہ اس واسطے قائم ہے کہ وہ دا نبی گواہ ہے، تے ہر نبی دا مقدمہ اس واسطے قائم ہے، بولو یار میرا نبی گواہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان سے کہہ دے جو تجھے پوچھتے ہیں کہ تو نبی نہیں، ایک اللہ گواہ کافی ہے، اللہ گواہ کافی ہے، ایک اللہ گواہ کافی ہے۔ میں فضائل مکان لگا لیکن ویکھو کیویں آیت مگروں پڑھنی ہے۔ مسلمانوں میرے ہاتھ وچ قرآن ہے، آخر ہر امت دا گواہ دا نبی ہے، ہر نبی دا گواہ میرا نبی ہے، اور میرے نبی دا گواہ اللہ 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 تے اللہ اکبر ہے۔ اللہ فرماتا کہہ دے کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم، تمہارے اور میرے درمیان میرا اللہ گواہ کافی ہے۔ مسلمانوں اے آیتیں تھے مقدی نہیں، ہن سواد آئے گا نا، اللہ گواہ کافی ہے تے بندے سمجھے سی کافی ہے۔ جتھوں میں قرآن پہ پڑھنا اتھوں تراویح والے اگے گزر گئے ہر روز بھی پارا پڑھیا جائے تو اج 19 پارا پڑھیا جا رہا ہے، تے جڑا میں پڑھ رہا ہوں آئے ہائے یہ 13واں پارا ہے سورہ ابراہیم ہے، تے نا سورہ رات دی آخری آیت ہے کوئی ابراہیم شروع ہوندی۔ اللہ فرماتا یقول الذین کفروا لست مرسلا، کافر تجھے کہتے ہیں، کافر تجھے کہتے ہیں
میں فلسفہ شہادت پڑھ دینے لگا کہ تو اللہ کا رسول نہیں؟ قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، ان کو کہہ دے کہ تمہارے اور میرے درمیان میری رسالت پر ہر نبی امت کا گواہ ہے، میں ہر نبی کا گواہ ہوں، اور میرا ایک گواہ اللہ ہے، ایک گواہ اللہ ہے۔ بندے آکھن گے ٹھیک ہے، فرمایا جایا جے نا گواہ دو ہوندے نے، کیا کہنے جایا جے نا گواہ ہمیشہ او تے احد ہے، او تے واحد ہے، او تے وحدہ لا شریک ہے۔ قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، ایک میری رسالت پر اللہ گواہ ہے۔ واہ واہ چ سواد ہے، واہ اور اجے تو انہوں پہ ترسانا میں دساں دوجا اللہ تو بعد اور کون ہے؟ فرماندن ومن اندہو علم الکتاب، دوسرا وہ جس کے اس کتاب کا سارا علم ہے، جس کے پاس ہائے ہائے صدقے جاواں جس کے پاس اس کتاب کا سارا علم ہے، ایک اللہ گواہ، ایک جی بندہ گواہ، ایک خالق گواہ محمد دا، ایک مخلوق جو گواہ مصطفیٰ دا، ایک معبود گواہ مصطفیٰ دا، ایک عابد گواہ مصطفیٰ دا، ایک مسجود گواہ مصطفیٰ دا، آئے ہائے سواد لگو نا، ایک ساجد گواہ مصطفیٰ دا۔ میں کیا اللہ دمو گئی گواہ تے ساڑھے ہی تھے عدالتاں چھے، بندے دو نہ لبن تے بندہ ایک ہوئے تے بیبیاں دو کھڑنیاں پیندیاں، کیونکہ ایک بندے نال بیبیاں دوں دی گواہی رلدی ہے۔ اے بندہ ایک ہوئے تیرا بندہ، او دی جگہ تے نال دو گواہیاں اور پیندیاں نے، حیران ہو گیا ہے تیرے نال برابر دی گواہی دے نالا کون ہے؟ تو سنگار ہی نہیں فرمایا، اللہ فرمایا تو فکر نہ کر، میں آہد ہی رواں گا، میں لم یلد ولم یولد ہی رواں گا، میری یکتائی تے فرق نہیں آئے گا۔ میں کہا میں گواہ دو نے تے گواہ برابر ہوں نے، فرمایا خبردار کفوان احد، کوئی میرے برابر نہیں۔ میں کہا پھر مہربانی ضرور کرنی ہے، مسکین ہاں، سمجھ چھوٹی ہے، دسنا ضروری، تو معبود ہی رہے گا ہاں تے او عبد ہی رہے گا ہاں تے تو مسجود تے او ساجد ہاں تے گواہی برابر کیوں ہوئی گی؟ میں نے لگا جی میں اللہ فرمایا ہوئے گواہی ویخ کے دئی دی ہے تے منہ نال دئی دی، اے جنہوں میں اپنے برابر گواہی واسطے محمد دی نبوت تے کھڑا کروں گا نا، او دیاں آنکھاں عین اللہ کر دیاں گا، زبان لسان اللہ کر دیاں گا۔ تواڈی مولا تانوں آباد و شاد رکھے، صدقے جاواں۔ جے تسی سننا چاہتے ہو تے مولا علی دے حق چ مولا علی دی ایک فضیلت پڑھنا، میرے قرآن دی قسم لوکاں علی نو مولا آکھے تے میرے مولا فرمایا میں مصطفیٰ دا غلام، لوکاں حضرت علی نو مجز نما آکھے تے میرے مولا فرمایا میں تے نبی دی اطاعت چ۔ کسے آکھے تواڈے واسطے سورج واپس کیوں آیا؟ فرمایا میں نبی دا تابع فرمان جو ہے۔ آئے ہائے کہیں کسے آکھیا تسی یہ جانوراں دیاں گلاں کیویں سمجھ لیندے ہو تے سپاں نال گلاں کیویں کر لیندے ہو تے جانوراں نال گلاں کیویں کر لیندے ہو؟ آئے ہائے پھر فرماندے نے ہر شے نبی دی طرف موڑ دیندے سن، لوگ قصیدہ سننا چاہتے سن، علی نعت پڑھتے سن۔ آئے ہائے تے جدوں نبی دی اے نعت پڑھدا سی تے ساری کائنات پھر علی دا قصیدہ پڑھدی سی، ہے نا؟ او سکے تسی جانوراں نال گلاں کیویں کر لیندے ہو؟ فرمایا میں نبی دی زبان جو چوسی ہے۔ یہ ساریاں فضیلتاں جڑا نبی تے پاندا رہا، اپنی ہر فضیلت نبی تے منطبق کرنے والا علی، ایک بندے دی قبر چما ہو سکا یا علی کوئی ایسی بات بھی ہے تجھ کو جہاں ذاتی فخر ہو، ذاتی تیری ذات کو بھی کسی بات میں فخر آیا ہے؟ جب تجھے مولا کہتے ہیں تو تو نہ کہتا ہے مجھے محمد نے بنایا ہے، معجزہ کہتے ہیں تو تو کہتا ہے میں علی کا اطاعت میں ہوں، بولیاں دی گل سمجھے تو تو آنا میں علی دی زبان چوسی، تیرے کردار دی گل کریے تو تسی آندو میں محمد دی چوڑی چ پڑھے ہوں۔ کوئی ذاتی شے بھی تہاڈی ہے جتے تانوں ناز ہے؟ علی فرماندے نے صرف ایک
تسا نہیں سنیا، فرماتے ہیں وہ صرف ایک بات ہے جس پہ علی کی ذات کو فخر ہے۔ او بندہ آکھن لگا پجو دسن لگے دسن لگے، جیڑے ویلے حضرت علی کے سامنے بندے کٹھے ہوئے فرماتے ہیں یا علی وہ بات جس پہ تم کو فخر ہے، علی فرماتے ہیں مجھے اس اللہ کی قسم جس کے سجدے میں علی رہتا ہے، میں سب سے بڑا فخر اس کی ذات کا یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس نے محمد کی نبوت کی گواہی میں مجھے اپنے ساتھ مولا تو اللہ بات ہے۔ شکریہ کہ ہوں جن دہشت گردی دے مقدمے فاؤل گئے نے تے رحیل شریف صاحب نے آپریشن کرنا پیا، وہ صرف یہ سی پی گواہ مار دیں سن، تو غور ہی نہیں فرمایا کی کرتے سن یار مقدمے تے گواہ ہی مر جائے تے جج کی کرے، جج تے فیصلہ دینا گواہیاں تے میرے دلائل دیتے نے وکیلاں نے، میں ججز نو پوچھیا جڑے کوئی میرے واقف کہ قبلہ فیصلے کیوں نہیں کرتے، اسے کہا کی دسیے سانوں بھی دکھ ہوتا ہے جدو گواہ ہی نس جاندے، گواہ نس جان تو فیصلہ کدا ہوئے، یہ تینوں پتہ ہے نا دین قائم ہے تے من پھر گواہ مضبوط ہے، وہ یارا نبی دی نبوت دے گواہ دا نہ علی ہے۔ ہن میرے خیال بچے نو سمجھ آ گئی ہے کہ حضرت علی دے بغیر بندے کیوں پے سن، جڑا مقدمے دا دشمن ہے وہ گواہ نو ماردا ہے۔ اوئے ہوئے بھائی میرا خیال ہے کہ میں فلسفہ شہادت تہاڈے سامنے بیان کر دیتا، جڑا کسے مقدمے دا دشمن ہے وہ گواہ ماردا ہے، یہ دا مطلب ہے گواہ نو مارے گا وہ جڑا اللہ دا بھی دشمن ہے، اللہ دے پیغمبر دا بھی دشمن ہے، نبی دی نبوت دا بھی دشمن ہے۔ علی ہے گواہ، گواہ تے ویسے دو سن، ایک بندیاں دے ہاتھ نہیں آیا، ہوئے ہوئے تساں غور نہیں فرمایا، ایک وہ ہے جڑا غیب ہے، ایک وہ ہے جڑا ظاہر ہے۔ اللہ فرمایا میں تواڈے قابو نہیں نہ آیا، قوت پروردگار یہ بھی تمہارے قابو میں نہیں آئے گا، یہ بھی تو اسی محمد کا گواہ ہے، ہاں میں مسجود ہوں، میں تمہارے قابو نہیں آیا، یہ بھی تمہاری دسترس میں اس وقت آئے گا جب میرے سجدے میں ہوگا۔ نبی دا گواہ سمجھ کے مارے، لیکن کمال علی دی پاکیزہ اولاد تھے، گواہ دا آخری ویلا سی تے پتر کھلو کے پیندے سن پریشان نہ ہویا جی، اسی نبوت دیاں گواہیاں دین واسطے پینا بھی کار نہیں رکھا، اسی اس نبوت دیاں آباد رہو۔ خدا دی قسم اتنے کسی میری بیٹی دی گواہی پہ جائے نا کسی مقدمے تو میں مختار نامہ کسی بندے دا لے کے دینا، مختار نامہ لے دیتا پہ بیٹی ہن کتھے عدالت جائے گی، تو چلو کوئی گل نہیں، کوئی مختار نامہ بندہ لے لے تو وہ چلا جایا کرے۔ خدا دی قسم شبیر چاندے رقیہ اپنا مختار نامہ عباس نو دے سکتے سن، حضرت امام حسین چاندے تے بی بی زینب اپنا مختار نامہ امام حسین نو دے سکتے سن۔ میں علی دیاں تیاں تو ہی اپنی تیاں دے پردے قربان کروں، خدا دی قسم تیاں 21 رمضان نو ویراں نو پیاں لیا سن، مختار نامے دی لوڑ نہیں، جتھے لوڑ پئی اسی آپ جاواں گے۔ مولا تانوں کسے غم چ نہ روائے، میرے کو 5 منٹ باقی نے اور پھر 7 بج جان گے، ادھا گھنٹہ چونکہ ماتم بھی نال ساری بھی تے میں 5 منٹ چوں اگر 5 منٹ اور لواں تو بس میں برآمدگی کرا دینا، تسی میرے نال رل کے 2-3 گلاں دا جواب دینا تے برآمدگی ہو جانی ہے، لمبی تے گل ہی کوئی نہیں، اج بھی کوئی لمبی گل ہے، آنسو تے ایتھے نے، ایتھے نے، مینوں پتہ لگدا پیا ایتھے نے، میرے ایتھے نے تے بالکل تیار نے۔ میں تانوں سوال کرن لگا کہ اج رمضان دی کنی 19 کل 20 ٹھیک ہے، 20 رمضان تک کئی دکاناں 9 بجے بند ہوئی ہیں تو کئی 8 بجے بند ہوئی ہیں، یہ ساری رات دکاناں کہڑے اشرے چ کھلنیاں نے؟ اور یار بازار کہڑے اشرے چ بہت کھلنے نے؟ 21 رمضان تو لے کے 29 رمضان تک ساری رات درزی بیٹھے نے، بولو شاپنگ سینٹر بھی کھلے نے، کیونکہ عید کی خریداری ہونی ہے، اساں بھی کرنی ہے، ساڈیاں بیٹیاں بھی کرن گیاں، بیٹے بھی کرن گے، لیکن ایک میں التجا کرن لگا، خالقہ تو علیمم بذات صدور ہے،
راتاں نو کھلو کے تو سارا جہان تیرے کو معافی پہ منگدا نا گناہاں دی، میں بھی تیرے کو معافی منگن لگا، پر ایک گل کر کے نماز پڑھنا پر تیرے سامنے پیش کتھے کرا، تیرے نمازیاں چلی زین العابدین موجود ہے، میں ناقص یا روزہ رکھ کے تیرے سامنے رکھا، تیرے روزہ داراں میں چلی موجود ہے، میں تیرے سامنے اپنا حج پیش کراں، 5 حج پیدل میرے مولا حسن نے کیتے نے، تیری بارگاہ میں کوئی عبادت نہیں رکھتا، ہر عبادت ساڑی ناقص ہے، تیری نظر سے کچھ بھی نہیں، صرف اسی حاضری دینے ہیں پیش کر کے تیرے کو منگیے کی، چونکہ معافی منگن لگے ہیں او شے اگے کری دیے جدا جواب کوئی نہ ہوئے، میری نمازاں لا جواب نہیں، میرا روزہ لا جواب نہیں، میرا حج لا جواب نہیں، اسی 20 روپے دے کے 3 باری دسنے میں دیتے نے، ہر شے ساڑی ناقص ہے، دساں میرے کول کی دسن لگا، میری قوم کو صرف ایک گل نہیں تو اندروں سانو جاننا ہے، 21 رمضان نو لوکا شاپنگ شروع کرنی ہے تو ساڑیاں تیاں نے پوچھنا ہے مولا دی مجلس کتھے ہوئے، جدن سارے جہان دیا منڈیاں موٹر سائیکلاں تے بہ کے تے سنن چو بانسلیاں کٹ کے تے عید دیاں تمہاں دا روڑا پڑھا ہے، او دن ساڑے ماتمی پتر پوچھتے پھرتے نے شہادت دی مجلس کدھر ہے، میں نے اللہ ساڑے گناہ اس واسطے معاف کر، اسی پلے نہیں، زینب یتیم ہو گئی ہے، مولا اسی نہیں پلے، جڑے آزادار بیٹھے ہونا جی آزادار تو اڈے کے میں گزارش کرنا، لوگ کہتے ہیں نبی دیاں سنتاں چھڑ گئے، انہاں چٹے کپڑے پاندے نے، نہ خوشبو لاندے نے، نہ روٹی نہ گلے ملتے ہیں، عید والے دن چٹے کپڑے پانا نبی دی سنت ہے، مانگ کٹنا نبی دی سنت ہے، خوشبو لانا نبی دی سنت ہے، کر لیا جے ساریاں سنتاں دا کر لیا، غسل کرنا عید والے دن نبی دی سنت ہے، خوشبو لانا حضور دی سنت ہے، سفید کپڑے پانا سنت ہے، عید ملن جانا سنت ہے، آئے نو کھانا کھوانا نبی دی سنت ہے، عیدگاہ تک پیدل جانا نبی دی سنت ہے، عید والے دن شیو لوگوں دا اعتراض نہ لیا جی، اٹھ کے نہ سویرے سانتیاں سنتاں پوریاں کر لیا جی، تیاں دا سر چومیا جی، پتراں دا منہ چومیا جی، ایک آزادارہ نال میری گل ہے، میں آزادار ہوں، اگر موقع نہ مجلس دا ملے، میں عید دا دن کتنے ہوندی ہیں، سارا دن عید ملدے رہنا، کھانے کھاندے رہنا، جفے ماردے رہنا، جدوں ٹیگر ویلا ہو جائے نا عید والا دن تو ٹیگر ہو جائے، اپنے گھر وچ کھلو کے نا تیاں نو کول کھلار کے تیاں نو نوہاں نو کول کھلار کے ایک واری شام ال منہ کر کے آکھیا جے بی بی اسی بھلے نہیں، جویں تو کوفے جید والے دن وین کردی سا نا، میں زیادہ زور نال نہیں پڑھ سکتا، میں 2-3 جملے تو پڑھ، تیاں والے بیٹھے ہو تسی میرے نال ذرا رل جاؤ، تے جڑے نوجوان بیٹھے نے اجے شادیاں نہیں ہوئیاں یا تازیاں ہوئیاں نے تے اولاد نہیں، اللہ اولاد دے وے، اے سن لین تے جڑے بزرگ تیاں جنہ دیاں نے او میرے نال ذرا رلو، اے تیاں وس دیاں ہون تے سواد ہوندا ہے نا، وس دیاں تیاں نا بندہ اطمینان نال سوندا ہے، وس دیاں ہون اجڑیاں تیاں ہون بندہ آرام نال سو نہیں سکتا، تیاں پھر تیاں ہوندیاں نا، آ جڑی رات گزری ہے نا 18 تے 19 دی درمیانی رات، حضرت ام کلثوم حیران ہو گیا کہ بابا میرے بیڑے چاہ گیا، میرے بیڑے، اپنی بے اولاد بیٹی سے گھر آ گئے تے آ کے فرماتے ہیں کلثوم بیٹا جی، فرمایا میں افطاری تیرے حل کرنی ہے، حضرت کلثوم نے فوراً جناب زینب نور سے فرمایا حد مک گئی ہے، آج رات بابا جان افطاری میرے نو کر رہے ہیں، بی بی زینب بانج ویکھ کے فرمایا کمال ہے تیرے مقدرہ دی کہ تو نہیں آکھے میرے حل کرو، بابا آپ آکھے، شام دی افطاری نے بی بی نے دودھ بھی رکھیا، نمک بھی رکھیا تے پانی رکھیا، اور تیری کنات تو دوے جہان وارا، فرماندے نے بیٹی تینوں پتہ ہے علی ایک وقت چینے کھانے نہیں کھاندا، بیٹا یا دودھ چکلا یا نمک چکلا یا پانی چکلا، بی بی فرماندی اور رات میرے کل میرے بابا نے گزاری تے سارے پتران تے اپنی اولاد نواندے سن مطمئن رہو آج میں کلثوم وال رہنا ہے، بی بی فرماندی اس رات وچ کئی باری بابا میں حیران ہوئی باہر نکلتے سن تے نکل کے آسمان دیاں تاریاں لوویندے سن تے ویکھ کے ایک جملہ فرماندے سن ہاں اسی رات کا وعدہ ہے،
آباد ہی رہو جی۔ فرما دیا نے ساری کر کے نکلے نے، قرآن کھول کے دعا کر رہے ہیں اللہ تو انہوں گھر بکھاوے جتوں والی نکلے۔ بی بی فرما دیے ویڑ چ رکھیاں بطخاں میرے بابا دے سامنے قطار بن کے کھڑیاں ہو گئیاں، دو اگے ود کے آباد دا دامن پھڑ لیا تو تھلے کھچ دیاں سن تے اندر نو جاندیاں سن، ایک بطخ اندر جاندی سی منہ وچ میرے مولا دی آبا پا کے تے مولا ایک ایک دے سر تے ہاتھ پیار دے دیندے سن تے فرماندے سن کلثوم بیٹا انہاں تے دانے دا خیال رکھی، انہاں تے پانی دا خیال رکھی، ہاں صدقے جاواں۔ فرمایا یتیمی تو بعد پال سکیوں تے رکھی، نہ پال سکیوں تے بدخاں نو آزاد کر دیں۔ آواز ہوندی ہے بابا جی تسی آندے ہو میں کراں گی، اکو گل دسو یہ تانوں روک دیاں کیوں نے؟ بھائی مولا تانوں آباد رکھے۔ جنازے دا میں اعلان کرنے کا زیادہ وقت ہو گیا، لمبا پڑھا تے پھر بہت ٹائم ہوندا تے افطاری دا مینوں خیال ہے ایک ہی کرنا، مگر ضرباں کنیاں لگیاں سارے نہیں بول بس صدقے جاؤ ماتمیوں کی فرمایا جی؟ ایک رونا جے اچھی آواز نال مولا علی دی ذات واسطے تو میں تواڈے تے سوال کراں، پرانے بزرگ بیٹھے ہو مولا تانوں آباد رکھے، ضرباں کنیاں لگیاں؟ ایک ہن دسو پھڑن والے کنے سن؟ سارے پتر بھی پھڑن والے تے سارے کوفے دے مومن بھی پھڑن والے۔ میں نے یا علی اج 19 رمضان ہے شہادت میں تیری پڑھن لگا پر میں کی کراں، مینوں مظلوم بڑا پہ یاد ہوندا تینوں ایک ضرب لگی ہے تے لا تعداد لوگ پھڑن والے نے، میں تیرے اس مظلوم پتر تو صدقے جڑا 10 محرم سی ڈیگر دا ویلا سی سکینہ دے سامنے ضربہ کھا کے آندا سی عباس کتھے ٹر گئے ہو؟ اے مولا حسین دا ذکر تکے نال آ جائیں کیونکہ جنازہ مولا علی دا اٹھنا ہے تو ماتمی آکھنا یا حسین، جنازہ حضرت سجاد دا اٹھے تو ماتمی کی آندے، جنازہ حضرت موسیٰ کاظم دا اٹھے تو تیز ہونا ماتمی نال تو کی آندے۔ اصل ہے کہ پاہمیں کسی دا پتراں چکے ہے تو پاہمیں کسی دا مزدوراں چکے ہے، کسی نہ کسی نے چکیا ضرور ہے۔ حسین وہ مظلوم ہے نہ جدا کسی بنایا ہے نہ جدا کسی اٹھایا۔ آباد رہو میں نال یاد پیا کرنا کہ بلا ضرب اتنی سخت لگ گئی ہے کہ میرے مولا تشریف رکھتے ہیں دوسرے رکعت دا آخری سجدہ سے، یا کسی لکھا پہلی سجدہ پر دوسری رکعت سی تو ضرب لگی، ضرب اتنی شدید سی سارے انج کھولے نال بنیا پترا نے اوتھے ڈگے حضرت علی نے، فرماتے ہیں حسین داڑھی خضاب ہو گئی، حسین میری داڑھی خضاب ہو گئی۔ فرمایا بابا کیوں پوچھتے ہو؟ فرمایا محمد نے کہا تھا کہ علی تیری داڑھی خون میں خضاب ہوگی، صدقتا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا تھا۔ اتھے رک کے فرماندے نے اٹھائیے تو انہوں فرمایا نہیں حسن حسن نماز مکمل کرا۔ ایک گل کر لوں مجھے اجازت دے، عبد الرحمن ٹھڈا ماریا سی میرے مولا نے کہا اٹھ نماز پڑھ، اور جو قاتل کو بے نماز نہیں دیکھ سکتا وہ عاشق کو بے نماز کیسے دے؟ فرماتے ہیں نماز مکمل کرا، امام حسن نماز مکمل کرائی، 4 پتر لے کے گھر وال ٹرے نے، اس سر تھلے ہاتھ ہے جتنے جو خون پیا وگدا سی نا بہت زیادہ، ہاتھاں تو بھی خون آ گیا سی حضرت امام حسن دے ہاتھ، اے منڈے تھلے ہاتھ امام حسین دے، کمر تھلے محمد حنفیہ، پیراں تھلے ہاتھ نے حضرت عباس دے۔ ایتھے میں نہ ہونا مولا عباس تینوں ادھر بھی پتا سی مینوں کتنے ہونا چاہیے، سرانے والے پاسے حسنین نے تے بوہندہ والے پاسے حضرت عباس نے۔ قبلہ جدو لے کے مسجد چو نکلے نے سوار بیٹھے نے نا میرے سامنے، مسجد تو گھر سوار دور تے نہیں نا، سوارو دور تے نہیں نا، اتھوں لے کے نکلے نے بابا جی گھر تک آن واسطے کنی واری رک کے نے تے ہر واری رک کے پوچھتے سن بابا تکلیف تے نہیں، بابا تو زیادہ اوکھا تے نہیں، بابا اسی صحیح پہ ٹرنے ہیں نا۔ آواز ہوندی ہے ہاں 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 مولا ہاں کر دے ہیں نے، دعا کرو جدو اس حالت جی کوئی ہوئے ہاں کردہ ہوئے تے لواحقین نو حوصلہ ہوندہ ہے، جدو دی ہاں کمزور ہوندی ہے لواحقین مک جاندے نے۔ آن پہ سن دے سنا جنی دیر اکبر آندہ رہنا ہاں بابا ہاں بابا ہاں بابا ہاں بابا، انہی دیر تک حسین مطمئن رہنے۔ جدو فرما دے نے اکبر اگو نہیں نہ کیا ہاں بابا،
ادو میرے مولا نے فرمایا آئے میں لٹ گیا جے دروازے دے سامنے آ کے مولا نے دروازے نو ویکھیا تے حضرت عباس نو فرماندے نے میرے پیر تھلے رکھ حضرت عباس نے حکم سن کے پیر تھلے رکھے آخری جمعہ فرماندے نے کھڑا کرو میرے مولا نو کھڑا کیتا دعا پتراں دیاں مونڈیاں تے دعا کرو جدوں کسی دا اے ویڑا ہوئے او دا کوئی پتر موجود ہو دعا پتراں دیاں مونڈیاں تے ہاتھ رکھ کے مولا فرماندے دروازہ کھلواؤ میں ٹر کے جانا چاہنا ایک کوئی جملہ ہے حضرت امام حسن تے حسین قریب آ کے اندر بابا تو ضرب اتنی شدید ہے اساں انتہائی آرام نال لیاندا ہے تے تسی آندے سو ٹھیک ہاں تکلیف تو نہیں اساں دتی نہیں بیٹا فرمایا پھر اسی تانوں لے جانے ہاں اسی تواڈے پتر ہاں جتنا تہاڈا سر شگافت ہے نا کیویں ٹرو گے تسی لے جانے ہاں اسی لے جانے ہاں کیوں ٹردے ہو ایتھے ایک گل کیتی نے یہ ساری مصیبت ہے مولا علی فرماندے تواڈے لیاؤنے شک کوئی نہیں پاویں میں اوکھا ہواں ٹرنا میں آپ ہے کیوں میرا دل نہیں کردا مینوں تیاں انج ہوئے سارے شامل ہو گیا وہ جنازے واسطے آفو آ گئے آباد رہو میرا دل نہیں کردا مینوں تیاں انج ویکھن یار میرے نال رلو تے میں ایک گل کر لاں مولا علی نال پر روندیاں اکھاں نال میرے نال رلو تے میں گل کراں جی بابا جی میں نہ یا علی مولا تسی بڑے بڑے مظلوم ہو بیڑا اپنا پتر اپنے تے تیاں پردے چ کھلوتیاں تے قاتل ہوئے جڑا کسے گرفتار کر لیا تے میرا مولا تہاڈا دل نہیں نہ کردا میریاں تیاں مینوں انج ویکھن میں اس تھی تو صدقے ہاں جنہیں انج ویکھیا جڑی نال ٹر کے آندی سی ایتھوں نہ پھاڑ مینوں دس جتھے آنا میں چھڈ آؤنی آخری جملہ پڑھنا علی ٹر کے آ کے چار پائی تے لیٹے نے بیبیاں اندر سن مولا فرماندے نے حسن جی اے جویں بندے بیٹھے نے تسی جی ایویں مومن باغ بہ کے روندے سن پا جویں تسی روندے حضرت علی فرماندے نے حسن جا کے میرے ہاں مریداں نو آکھ ٹر جان میں راضی حضرت امام حسن دروازے تو ہاتھ پایا تو کھڑے ہو کے فرمایا ایوہ الناس لوگ آنکھیں جی فرمایا میرے بابا پہ فرمایا شکریہ جا اوتھوں ایک بزرگ اٹھیا کہنے لگا زہرہ دیاں تیاں نو اجڑ دیاں ویکھ کے اسی وس دیاں کراں جا نہیں سکتے تے مہربانی کرو جی میں تسی آ گئے ہو نا سارے مجلس سن کے مومن سارے آ گئے سن حضرت علی دے بوئے گئے مولا تانوں جگہ وکھائے جتھے مومن بیٹھے سن میں ویکھ آیا پنڈال تساں ویکھیا جتھے کھجوراں وغیرہ نے اوتھے مومن بیٹھے سن مولا فرماندے نے میرا بابا پہ آندا ٹر جو میں راضی ہاں او بزرگ کہنے لگا سانوں سمجھ آ گئی ہے ساڈے رون دی آواز کدھر اندر تے نہیں جاندی جا بابے نو آکھ جی اچھی نہیں روندے اسی اندر کٹ کٹ کے مر جائیں گے ساڈی آواز نہیں نکلدی بابے نو آکھ سانوں ایتھوں نہ بھیجے اسی بڑے اوکھے ہاں حضرت امام حسن نے کہا بابا آزادار آندے نے ایتھے بہ کے اچھی نہیں روندے تے سانوں بہن دی اجازت دیو ساڈیاں آوازاں تواڈے مستورات تک سنیا جے نہیں پہنچ دیا ادو حضرت علی رو پے تے روندے علی نو ویکھ کے حسن فرماندے نے کدی نہ روندا ویکھاں گل دسو فرمایا جا کے میرے مریداں نو آکھ گل اچھی رون دی نہیں میریاں تیاں اینا رش کدی نہیں ویکھیا جدیاں تیاں شریفاں دا رش نہیں سی ویکھیا اللہ جانے بدماشا جو کہ میں گزرے جویں تسی روئے ہونا اعلان کرا جنازے دا میرا دل کرتا ہے جی آواز نہیں نہ نکلی آج 19 رمضان وہ دی بھی آواز نکل جائے چار پائی تے حضرت علی سن تے فرماندے عباس جی باؤ باہر دا دروازہ بند ہے فرما بند اندر دی کنڈی بند ہے فرما بند کوفے چ خاموشی ہے فرما خاموش فضا پرسکون ہے پرسکون ہر پاس چپ ہے کوئی پرندہ گزر کر رہے فرما نہیں فرما کان میرے منہ کڑ کر عباس کان منہ کڑ کیتا تے فرما دے ہن 10 زینب کتھے تواڈی عقیدت تو میں صدقے تیرے انتظام تو صدقے حضرت عباس فرما دے مرشد زادیاں اپنے کمرے چ آرام کر دیا فرما زینب نو آہ بابا ساتھ دے حضرت عباس بی بی زینب دے حجرے دے سامنے انج کھلوتے ہیں جی میں قیام چ نمازی کھلوندا حضرت زینب ویکھ کے اٹھ کے آپ آئے نے تے دوہاں ہاتھاں وچ داڑھی لے کے فرماندے نے عباس کوئی گل کرنی ہے فرمایا جی مرشد زادی اکھاں بند نے فرمایا بولدا کیوں نہیں فرمایا تانوں بابا بلاندے نے اور تیری جُتی تو میں تیاں دے پردے واراں بی بی فرماندی ہے جتھے بلاندے نے اوتھے ہور کون ہے تو ساتھ سنیا ہی نہیں فرمایا حسن حسین تے محمد حنفیہ تے میں
बेगाना कोई नहीं। बीबी फरमांदी है जा बाबे नू आ, अम्मा तो बगैर पहली बारी आउण लगी है, किवें आवां? अली फरमाते ने अगे हसन पिछे हुसैन, सज्जे खब्बे अब्बास ते मुहम्मद अनफिया ते मां दी चादर सिर ते। आ जा, मां दी चादर सिर ते रख के चौं वीरां दे विचकार टुरदी। जदों बीबी हजरत अली दे सामने आई है ना, मैं आखिरी जुमला पे पढ़ना बीबी मौला दी शहादत दा। जदों बीबी इस पर्दे नाल सामने आए ने ना, हजरत इमाम हसन दी कंड पिछे मत्था सी बीबी दा। बीबी आ मत्था इमाम हसन दी कंड ते चुक के अज मारिया ते इमाम हसन खलोते ते बीबी फरमांदी है जदों बाबा सामने आ जाए ना, एकदम ना हटी। मैं पहली बारी अम्मा तो बगैर बाबे के सामने आने लगी, मैनू शर्म आउंदा। फरमाया बेटा हटदा क्यों नहीं? फरमाया अम्मा दी जाई जाती है, अम्मा तो बगैर तेरे सामने आने लगी। फरमाते ने ज़ैनब मेरा आखिरी वेले, जदों इमाम ने आखिया ना मेरा आखिरी वेले, हजरत ज़ैनब फरमाते ने हट जा मैं उजड़ नहीं हो पई, हट जा मैं लुटी जा नहीं हो पई। जिस वेले इमाम हसन हटे ने, बीबी अगे वधी है ना अज के वेला, ते हजरत अली फरमाते ने एक बारी ना चादर हटा के मैनू वो चेहरा विखा जिन्हों नबी फरमाते सन ज़ैनब ए चेहरा बाप दी ज़ीनत है। अज़ादारो जुमला मेरे वास्ते बड़ी मुसीबत है। दोवां पासे पल्ले च हथ पा के ना पर्दे दे, बीबी फरमांदी है बाबा तू सिर्फ मेरा बाबा नहीं, उलल अमर भी है, इमाम भी है, मेरा अमीर भी है, तेरा हुक्म मेरे तो वाजिब है। मैं पर्दा जरूर चुकन लगी हाँ तेरे सामने, उंज बाबा वेख लै, अब्बास भी सामने, हुसैन भी सामने, हसन भी सामने, रोंदे तो आवां जड़ी वीरां कोलों शर्मांदी सी। ओए बाजारे शाम चो किवें गुजरी। फरमांदे ने आ जा इत्थे सिर रख, इत्थे सिर रखिया ने जुमला आखरी आ सिर सी ना धी दा, इत्थे चुम के ना हजरत अली एक जुमला आखिया मैं जोर नहीं दे सकता, मेरी सख्त घट गई है, मैं तुहानूं सिर्फ सुना सकना जोर नाल नहीं। हजरत अली फरमाते ने बेटी वीरां कोलों शर्मान वाली है, बाजारां चो किवें गुजरेगी, दरबारां च किवें जाएगी। बीबी ने जवाब दिता, आराम नाल सुन लो। बीबी फरमांदी है बाबा जदों तक खैमे महफूज रहे मैं फातिमा रवांगी, जदों खैमे सड़ गए मैं अली बन जाऊंगी। बाबा मैं सज्जाद नूं हौसला दे के गुजारांगी। फरमाया वस तो मेरा बिल काबा, ता मैं सजदे जाके सी, आज मैं कामयाब हो गया। जिदी तेरे जैसी बेटी होवे ते हुसैन जैसा बेटा होवे, एक गल्लां करदियां मौला दी रूह परवाज कर गई। सवेर दे बंदे आके बहिंदे ने जनाजे दे इंतजार च। किन्ने बजे आए सो? 3 बजे 4 बजे आ गए सो ना? इंतजार की सी? जनाजे दा ऐलान कर दें, रो लिया सा जनाजा चुप करके उठा तो मैंने दुख होगा। कोशिश मैं करना कि मैं इन्ना उच्ची रोवां कि पता लगे किसी मजलूम का जनाजा पे उठता, किसी परदेसी का जनाजा पे उठता। रोज़ तुसी आके बह जांदे ते बंदे कदम कदम ते आंदे ने जनाजा भाई जी किन्ने बजे है, जनाजा भाई जी किन्ने बजे है। तुसी भी 2:30-3 बजे दे आए हो, 4 बजे दे जनाजे के इंतजार चो। बानी किधरे मौजूद है तो मेरा आखिरी गल का जवाब देवे। जनाजा तैयार है मेहमानों, जनाजा तैयार है। यार मेहमान हो सवेर ते आए हो, अरे दीने तुसी किसी के मेहमान नहीं हो, ज़हरा दियां धीआं दे मेहमान हो, बतूल दे पुत्रां दे मेहमान हो। गवा जी छिड़कने बैठे सो ना जनाजे वास्ते, लो जी जनाजा तैयार है। दीने दे मुसलमानों एक जरूरी ऐलान सुन लो, और रातां नूं खड़े हो के बख्शिश मंगना लियो, अल्लाह दी बारगाह च कुरान पढ़ के मगफरत मंगना लियो। आज दीने दे समाले चो 7:15 बजे ज़ैनब दे प्यो दा जनाजा, हसनैन दे बाबे दा जनाजा तैयार है, रसूल दे दामाद दा जनाजा तैयार है, ज़हरा दे शौहर दा जनाजा तैयार है। लुटियां गईयां जे बतूल दिया बेटियां, उजड़ गईयां जे ज़हरा दियां थियां।